جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تحریک منہاج القرآن کے زیر اہتمام ملک بھر میں قائم 25,000 سے زائد مراکز علم، ان میں سے ایک مرکز علم جو ہمارے گھر میں قائم ہے، اس کی اس 8ویں نشست سے ہم آپ سب سے اور جو کلاس میں اس وقت اسٹوڈنٹس اور حاضرین موجود ہیں ان سے ہم مخاطب ہیں۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، ہم پچھلے 7 لیکچرز کے مکمل ہو جانے پر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں ہفتہ وار بنیادوں پر علم کی اس انتہائی اہم ترین مجلس کے ساتھ جوڑ رکھا ہے، اور آج ہم اس کی 8ویں نشست میں موجود ہیں۔ آج کی اس 8ویں نشست میں ہم 3 مختلف ٹاپکس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا ٹاپک جو ہمارا ہے وہ ہے ترجمہ اور تفسیر۔ اونچا بولیے جی، پہلا کون سا ہے؟ ترجمہ و تفسیر۔ اس کے بعد دوسرا ہمارا ٹاپک ہوگا الفقہ کا، اور تیسرا ٹاپک ہوگا ہمارا سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، یہ 8ویں کلاس ہے اور انشاءاللہ العزیز ہم 24 کلاسز اس کی مراکز علم کے نصاب کی جو نظامت ہے EPD نے تیار کیا، جو تحریک منہاج القرآن کا آفیشل نصاب ہے، ہم اس نصاب میں سے 8واں لیکچر آج پڑھنے جا رہے ہیں۔ 8ویں لیکچر میں جو ترجمہ اور تفسیر کی بات اب آ رہی ہے، تو اس میں علم کی ضرورت و اہمیت، اس سے متعلق آیات قرآنی کو بیان کیا گیا ہے۔ ہم نے اس سے پہلے جتنے بھی لیکچرز لیے 7، ان میں ہم نے تجوید کے بارے میں پڑھا تھا کہ قرآن مجید کو پڑھنا کیسے ہے۔ آج ہم ان اصولوں کو اپلائی بھی کریں گے، اور پلس جو آیات اس ٹاپک کے اندر شامل ہوں گی، ہم ان آیات کا ترجمہ اور اس ترجمے سے ہمیں کیا چیزیں حاصل ہو رہی ہیں ان کا تذکرہ ہم کریں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھتے ہیں جی، میں پڑھاؤں گا اور تمام جو حاضرین ہیں وہ اونچی آواز میں پڑھیں گے۔ قرآن مجید کی آیات ہیں اور بڑی معروف آیات قرآنی ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، خواہ ہے تو ہم اس کو خلق نہیں، خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم، ما لم يعلم۔ پھر ایک اور آیت قرآنی ہے جس کا تذکرہ یہاں الگ سے کیا گیا ہے، اور وہ سورہ الزمر کی آیات ہیں، اور وہ ہے قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ ان کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو ہماری جو 5 آیات اور 6ٹھی یہ سورہ زمر کی، ان آیات کے اندر علم کی ضرورت و اہمیت پر بات کی گئی ہے، اور ان آیات کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا نکات حاصل ہوتے ہیں، جیسا کہ سب سے پہلے تو ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کا ترجمہ ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے رب کے نام سے آغاز کرتے ہوئے پڑھیے، الذی خلق، جس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، خلق الانسان، جس نے انسان کو رحم مادر میں من علق، جونک کی طرح معلق وجود سے پیدا کیا، جونک کی طرح لٹکے ہوئے وجود سے پیدا کیا۔ پھر اقرا وربک الاکرم، پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے۔
अल्लज़ी अल्लम बिल कलम, जिसने कलम के ज़रिए लिखने पढ़ने का इल्म सिखाया। अल्लमल इंसान मा लम यअलम, जिसने इंसान को उसके अलावा भी वो कुछ सिखा दिया जो वो जानता नहीं था। फिर एक और आयत कुरानी शामिल की गई, कुल हल यस्तविल्लज़ीना ला यालमून वल्लज़ीना ला यालमून, कि हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप फरमा दें वो लोग जो इल्म रखते हैं और वो लोग जो इल्म नहीं रखते वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। तो ये इल्म की अहमियत पर मबनी आयात और हमने उनका तर्जुमा पढ़ा। अब ये जो 6 आयात हैं, इन आयात से हमें क्या क्या बातें समझ में आती हैं। सबसे पहला पॉइंट तो हमें इन सारी ये जो पहली 5 आयात हैं, ये जो पहली इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, यहाँ से लेकर अल्लमल इंसाना मा लम यअलम, यहाँ तक जो 5 आयात हैं, इनमें ये बात बताई गई है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल हुई, और वो पहली वही जो नाजिल हुई वो किस से मुताल्लिक है? इल्म से मुताल्लिक। ऊंचा बोलिए, वो किससे मुताल्लिक है? इल्म से मुताल्लिक। ये पहला पॉइंट हमें इन आयात, यानी हमें ये बात समझ आ गई कि मुसलमान जो होता है उसके पास इल्म ज़रूर होता है, उसका ताल्लुक इल्म के साथ होता है, उसका उठना बैठना इल्म के साथ होता है, क्योंकि उसके नबी पर सबसे पहली जो वही नाजिल हुई है उसका ताल्लुक इल्म से है। फिर नंबर 2 बड़ा अहम पॉइंट, और वो ये जो दूसरी आयत है ना जी, तीसरी, इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए तुम्हारा रब बड़ा करीम है। इस आयत से हमें ये बात समझ में आती है कि अल्लाह करम उन लोगों पर करता है जो तालीम और ताल्लुम के साथ जुड़े रहते हैं। इकरा व रब्बुकल अकरम, पढ़िए तुम्हारा रब बड़ा करीम, यानी आप पढ़ेंगे तो आप पर करम होगा। तो अगर आप पढ़ते नहीं हैं, पढ़ाते नहीं हैं, आपका ताल्लुक इल्म के साथ नहीं है, तो आप करम से, अल्लाह के करम से दूर हैं। फिर तीसरी बात जो अगली यहाँ पर बयान की गई है वो ये कि कुल हल यस्तविल्लज़ीना यअलमून वल्लज़ीना ला यअलमून, कि इल्म वाले और इल्म ना रखने वाले वो कभी भी बराबर नहीं हो सकते। बराबर इल्म वाले होंगे, और जो इल्म वाले होंगे उनके दर्जात को अल्लाह दुनिया में भी बुलंद करता है और आखिरत में भी। और जो नहीं पढ़ते पढ़ाते, इल्म से दूर रखते हैं, शौक़ नहीं है इल्म का, और सारी ज़िंदगी यूं ही गुजार के चले जाते हैं, यानी आप बिलीव कीजिए कि कल की मैं आपको बात बता रहा हूँ, जिस जगह पर हम बैठे हुए हैं इसी के गिरदो नवा की बात है कि वो ये एक बड़ी उम्र उनकी इस वक्त यानी 45 साल उम्र हो चुकी थी, और वो हज़रत साहब जो थे वो कल पूछ रहे थे कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये किस नबी की उम्मतियों में से हैं। ठीक है, यानी ये 45 साल की उम्र का कल का वाक़या, और जिस क्लास रूम में आप बैठे हुए हैं इसी क्लास रूम का वाक़या। यानी वो पूछ रहे थे कि जी ये किस नबी की उम्मत में से हैं। तो यानी आप अंदाज़ा करें कि इस तरह की और इस सतह की इस लेवल की जहालत अब तक पाई जाती है। पहले ही होता था स्टूडेंट्स के, तो हम देखते ही रहते हैं कि उन्हें नहीं मालूम कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो मतलब हुज़ूर के नवासे हैं या उनके साथ उनका क्या ताल्लुक़ है, अज़वाज मुतहरात के नाम क्या हैं। अल्लाह जन्नत नसीब फरमाए, अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी तैमूर साहब वो अपने ख़िताब में एक जुमला कहा करते थे। वो कहते थे कि आज हमें 100 क्रिकेटर्स के नाम तो याद हैं, लेकिन अगर किसी नौजवान को ये कहा जाए कि वो उठ के खड़ा हो जाए और बता दे सिर्फ 10 सहाबा के नाम, तो उसको नहीं आते। उसकी वजह क्या है कि हमारी ओवरऑल ज़िंदगियां वो सारी की सारी इल्म से दूर हैं। मैं इल्म की अहमियत पर क्या और जुमला बोलूं कि वो कौमें जो अल्लाह को भी नहीं मानती मगर इल्म को मानती हैं, ये जुमला बड़ा ख़ास है। वो कौमें जो अल्लाह को नहीं मानती, रसूल पाक को नहीं मानती, मगर इल्म को मानती हैं, अल्लाह उनको भी तरक्की और उरूज अता करता है। और सबसे बड़ी एग्जाम्पल चाइना की हमारे पास है, जापान की हमारे साथ, और तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर यही सूरत हाल है। तो बहरहाल इल्म की बहुत ज़्यादा अहमियत है। उसके बाद जो अगली बड़ी एक हदीस पाक भी यहाँ लिखी गई है, और वो लिखी गई है वक़ुर रब्बि ज़िदनी इल्मा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में आका अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया गया, क्या मेरे महबूब आप फरमा दीजिए
اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ تو یعنی یہاں پر ہمیں یہ بات بھی پتہ چلی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبوب دعا ہے جو اللہ نے خود رسول پاک کو سکھائی، اللہ نے وہ دعا جو خود رسول پاک کو سکھائی اس کا تعلق بھی علم سے ہے۔ تو علم سے متعلق دعا وہ اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سکھائی ہے۔ معزز ناظرین اور معزز حاضرین، تمام ہم نے آج کے اس پہلے ٹاپک میں ترجمہ اور تفسیر کے اس پہلے ٹاپک میں ہم نے یہ بات جانی ہے کہ جو پہلی وحی نازل ہوئی اس کا تعلق کس سے ہے جی؟ اونچا اونچا بولیے، کس سے ہے اس کا تعلق؟ علم سے۔ لہذا ہمیں پھر دوسرا پوائنٹ یہ کہ اللہ ان پر اپنا کرم کرتا ہے جو اپنا تعلق کس سے جوڑتے ہیں؟ تعلیم اور تعلم یعنی علم کے ساتھ، اور علم رکھنے والے اور نہ رکھنے والے کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آقا علیہ السلام کو جو اللہ نے دعا سکھائی وہ یہ سکھائی کہ قل رب زدنی علم، اے اللہ میرے علم میں اضافہ۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا یہ پہلا ترجمہ اور تفسیر کا یہ پوائنٹ وہ مکمل ہوا۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں الفقہ کی طرف، اور فقہ میں ہم آج پڑھیں گے اوقات نماز۔ نماز کس وقت پڑھی جا سکتی ہے اور کن اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، میں اس کے لیے دعوت دوں گا۔ مفتی محمد معظم مصطفی صاحب وہ آئیں گے اور ہمیں الفقہ کا جو ٹاپک ہے وہ پڑھائیں گے۔ یہ کتاب دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بحمد اللہ تعالیٰ آج ہمارا 8واں لیکچر ہے اور ہم نے طہارت، وضو، غسل، تیمم اور پھر اذان کی اہمیت و فضیلت کے بعد اب ہم نماز کا ٹاپک شروع کر رہے ہیں، اور نماز میں سب سے پہلا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے اوقات نماز، کہ نماز یہ واحد عبادت ہے کہ جو روزانہ ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے اس کے اوقات ہیں، اور انہی اوقات میں اس کا پڑھنا جو ہے وہ فرض ہے۔ جس طرح اللہ رب العزت نے سورہ نساء میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مومنوں پر مقررہ وقت کے حساب سے فرض ہے۔ جس طرح ہم فجر کی نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز کا ایک مخصوص وقت ہے، جب وہ وقت ختم ہو جائے نہ اس وقت سے پہلے نماز پڑھ سکتے ہیں نہ اس وقت کے بعد نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اسی طرح ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جتنی بھی نمازیں ہیں اللہ رب العزت نے ان کے اوقات مقرر کر دیے ہیں۔ ان اوقات سے نہ تو پہلے نماز پڑھی جا سکتی ہے اور نہ ان اوقات کے بعد نماز فرض نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ اسی طرح اگر ہم نصاب کے مطابق چلیں تو اگلا ہمارا ٹاپک یہ بنتا ہے کہ وہ کون سے اوقات ہیں کہ جن میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، ایسے اوقات جن میں فرض نماز بھی نہیں پڑھی جا سکتی۔ ان میں پہلا جو لفظ ہے، جو وقت ہے، وہ زوال کا وقت ہے، جو طلوع آفتاب سے لے کر سورج کے ایک نیزہ بلند ہونے تک۔ اگر ہم اس وقت کو کاؤنٹ کریں، یعنی کہ جب سورج طلوع ہو رہا ہے، مثال کے طور پر 5 بجے سورج طلوع ہو رہا ہے، تو 5 بجے سے لے کر 5:15 تک، یہ جو 15 منٹ کا ٹائم ہے منیمم، اس وقت کے دوران آپ کوئی بھی نماز نہیں پڑھ سکتے، نہ ہی فرض نماز پڑھ سکتے ہیں نہ ہی نفل نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو دوسرا وقت ہے وہ نصف النہار کا وقت ہے، کہ وہ وقت کہ جب سورج بالکل مڈل میں ہوتا ہے، یہ دوپہر کا وقت ہوتا ہے، یہ ہوتا بالکل انتہائی مختصر وقت ہوتا ہے۔ بعض فقہاء کرام نے اس کو صرف 5 منٹ کا وقت بھی لکھا ہے کہ یہ جو زوال کا وقت ہوتا ہے صرف 5 منٹ کے لیے آتا ہے، لیکن احتیاطاً وہ یہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے 5 منٹ پہلے اور پھر اس سے 5 منٹ بعد، یعنی کہ 15 منٹ نصف النہار کے وقت بھی آپ کوئی بھی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اور تیسرا وقت ہوتا ہے کہ جب عصر کی نماز ہو اور عصر کی نماز کے بعد سورج غروب ہونے کے بالکل قریب ہو جائے تو ہم دیکھتے ہیں کہ سورج تھوڑا زرد ہو جاتا ہے۔ جب سورج زرد ہو جاتا ہے تو
تو اس وقت فرض نماز اگر اس دن کی عصر کی نماز رہتی ہو تو آپ صرف وہ نماز پڑھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ قضا نماز یا نماز کو دہرانا ہو یا نفل نماز پڑھنی ہو وہ آپ بالکل بھی نہیں پڑھ سکتے. یہ ممنوع اوقات ہیں. اس کے علاوہ کچھ اوقات ایسے بھی ہیں کہ جن میں آپ فرض نماز تو پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نماز نہیں پڑھ سکتے. ان میں پہلا وقت کون سا ہے؟ وہ صبح صادق کا وقت ہے کہ جب فجر کی اذان ہو جائے تو فجر کی اذان سے لے کر زوال کا وقت ختم ہونے تک یعنی کہ اشراق تک آپ نفل نہیں پڑھ سکتے. نفل آپ اس کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا صبح صادق سے پہلے پڑھ سکتے ہیں. اسی طرح عصر کی نماز پڑھنے کے بعد غروب آفتاب تک، عصر کی نماز کے بعد بھی مغرب تک آپ کوئی نفل نہیں پڑھ سکتے. فرض نماز آپ کی رہتی ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے. تو یہ نفل کے حوالے سے ممنوع اوقات تھے. اس کے علاوہ عصر کی نماز کے بعد اگر آپ قضا نماز پڑھنا چاہیں وہ پڑھ سکتے ہیں لیکن نفل نہیں پڑھ سکتے. تو یہ نماز کے اوقات ہیں. اگر کوئی ڈیٹیل میں ہم پڑھنا چاہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے ایک نماز کا وقت بالکل تمام حدیث مبارکہ کے اندر موجود ہے کہ فجر کا وقت شروع ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، ظہر کا وقت شروع ہونے کی کیا نشانیاں ہیں، عصر کا وقت شروع کب ہوتا ہے، مغرب کا وقت کب شروع ہوتا ہے اور پھر عشاء کا وقت کب شروع ہوتا ہے. ان سب کی تفصیلات احادیث مبارکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے. عام روٹین میں ہم نمازیں اکٹھی نہیں کر سکتے. مغربین والا کانسیپٹ بھی فقہ حنفیہ کے نزدیک وہ نہیں ہے. صرف حج کے دوران جو حاجی ہیں وہ اپنی نماز اکٹھی کر سکتے ہیں کیونکہ وہ اس سفر حج کا ان کا حصہ ہے، انہوں نے پڑھنی ہی ایسے. اس کے علاوہ عام حالات کے اندر ہم نمازیں اکٹھی نہیں کر سکتے، یا مغربین یا ظہرین یہ اس طرح نہیں کر سکتے. فقہ حنفی کے اندر یہ جائز نہیں ہے. تو انشاءاللہ تعالی اگلی کلاس میں ہم اگلے ٹاپک کا آغاز کریں گے. وما علینا الا البلاغ. ماشاءاللہ جی، بہت ہی خوبصورت انداز میں ہمیں بتا رہے تھے محترم معظم بھائی کہ کن کن اوقات میں نماز پڑھی جا سکتی ہے اور کن کن اوقات میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی. نفلی نماز کن اوقات میں پڑھی جا سکتی ہے اور کن اوقات میں نفلی نماز نہیں پڑھی جا سکتی. یہ تمام اوقات کار ہمیں بتائے جا رہے تھے. تو معزز ناظرین اور معزز حاضرین، اب ہم اپنے آخری اور تیسرے ٹاپک کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور یہ ہم سب کا پسندیدہ ترین ٹاپک ہوا کرتا ہے کہ جس میں ہم تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ کے مختلف واقعات کو پڑھتے ہیں. آج کے واقعات میں جو بات شامل ہے وہ ہے جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ حسن سلوک، یعنی آقا علیہ السلام کا اپنے دشمنوں کے ساتھ رویہ کیا تھا. اب یہاں میں موضوع کو شروع کرنے سے پہلے ایک بات ضرور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں آقا علیہ السلام کا دشمنوں کے ساتھ رویہ، اور میرا خیال یہ ہے کہ ہم ایسے پکے مسلمان ہو چکے ہیں کہ ہمارا اپنے قریبی لوگوں کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ، اپنے جاننے والوں کے ساتھ بھی تعلق اور رویہ اور باتوں کا انداز جانوروں پر مبنی ہے. یعنی جانور بھی ایسی زبان استعمال نہیں کرتے جیسی زبان ہم اپنی روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں. کسی کی حد تک کرنا، کسی کی برائی کرنا، کسی کے ساتھ برا رویہ رکھنا، یہ ہماری روزانہ کی روٹین بن چکا ہے. جبکہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاص اس قدر محبت پر مبنی ہوتا تھا کہ دشمن بھی آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے تو وہ آپ کے گرویدہ بن جاتے تھے. اس لیے یہاں پر مختلف واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے جو بڑے ایمان افروز ہیں اور ان کے جملے بڑے کمال کے ہیں. پہلا واقعہ جو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے وہ ہے سمامہ بن اسال کا. یہ کافر تھے، نان مسلم تھے اور آقا علیہ السلام کے بدترین دشمن تھے. اور وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے جملے سننے والے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم
یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی جب اسلام لے آئے تو اسلام لانے کے بعد آقا علیہ السلام کے آقا علیہ السلام کے اخلاق سے متاثر، آقا علیہ السلام کی میٹھی زبان سے متاثر، عزت اور عظمت اور محبت پر مبنی رویے سے متاثر ہو کر اس قدر وہ متاثر ہوئے کہ انہوں نے کیا بیان کیا، کہتے ہیں رب ذوالجلال کی عزت کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام لانے سے قبل اس روئے زمین پر میرے لیے آپ کے چہرے سے زیادہ معاذ اللہ کوئی ناپسندیدہ چہرہ نہیں تھا۔ اس قدر میں مجھے، یعنی پوری روئے زمین میں آقا علیہ السلام کو کہتے ہیں کہ ایمان لانے سے پہلے، آپ کے اخلاق اور مٹھاس سے متاثر ہونے سے پہلے، آپ کے چہرہ انور سے مجھے پورے روئے زمین میں معاذ اللہ استغفر اللہ سب سے برا لگتا تھا، مگر اب آپ کے چہرہ مبارک سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ چہرہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں اللہ رب العزت کی عزت کی قسم، اسلام لانے سے قبل روئے زمین پر آپ کے دین سے زیادہ کوئی ناپسندیدہ دین نہیں تھا، لیکن اب میرے لیے آپ کا دین دنیا کے تمام ادیان سے سب سے زیادہ محبوب ہو چکا ہے۔ اور کرۂ ارض پر واہ 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 کیا محبت انہوں نے مدینۃ المنورہ کے ساتھ، کہتے ہیں اور کرۂ ارض پر مجھے آپ کی سرزمین مدینہ سے زیادہ ناپسندیدہ کوئی زمین نہیں لگتی تھی، مگر اب آپ کی سرزمین مدینہ میرے لیے سب جگہوں سے زیادہ محبوب ہو گئی ہے۔ اور اسی طرح کے جذبات کئی اور سابقہ دشمنان اسلام نے بھی بیان کیے۔ تو اب آپ نے دیکھا کہ ہم نے ایک صحابی کا تذکرہ کیا جن کا نام ثمامہ بن اسال، اونچا بولیے کیا نام ہے؟ ثمامہ بن اسال، پھر بولیے ثمامہ بن اسال، یہ نام ہے۔ اور ان کا واقعہ کہ جب وہ اسلام نہیں لائے تھے تو وہ آقا علیہ السلام کے بارے میں کیا نظریات رکھتے تھے، لیکن جب آپ کے اخلاق، جب آپ سے ملے، آپ کے اخلاق سے متاثر ہوئے تو پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ آپ کے چہرے جیسا چہرہ اور کوئی نہیں، آپ کے دین جیسا دین اور کوئی نہیں، اور آپ کے شہر مدینہ جیسا کوئی اور شہر نہیں ہے۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی بات۔ پھر اس کے بعد اگلا پوائنٹ ایک اور بڑا خوبصورت پوائنٹ، اور وہ لکھا ہوا جی، اور وہ واقعہ لکھا ہوا ہے صفوان بن امیہ کا۔ بولیے کن کا لکھا ہوا ہے؟ صفوان بن امیہ۔ میں یہاں پہلے جملے بولتا ہوں کتاب کے، انہوں نے لکھا آپ کی حیات مبارکہ کے آخری سالوں میں مشرکین مکہ بھی آپ کے عفو و درگزر اور سخاوت کے طفیل دل کی گہرائیوں سے آپ کی طرف مائل ہوئے بغیر نہ رہ سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے برس ہا برس آپ سے عداوت اور دشمنی رکھی تھی۔ ان لوگوں کی ماضی کی شرانگیزیوں کے باوجود بھی آپ نے نہ صرف ان کو معاف کر دیا بلکہ ان کے ساتھ لطف و عنایت اور عفو و درگزر والا معاملہ فرمایا۔ یعنی یہ وہ مشرکین مکہ تھے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحن کعبہ میں نماز پڑھ رہے ہوتے تو دوران نماز وہ اونٹ کی اوجڑی لا کے آقا علیہ السلام کی پشت مبارک پر رکھ دیتے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سجدے سے اٹھا نہ جاتا۔ تو اس سچویشن میں کوئی کچھ وقت کے بعد جا کے سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو اطلاع دیتا کہ آپ کے بابا کی پشت مبارک پر کسی نے اونٹ کی اوجڑی رکھ دی ہے دوران سجدہ اور ان سے اٹھا نہیں جا رہا۔ ایک تو وہ گندگی، اوپر سے وزنی اتنی بڑی کہ آقا علیہ السلام سے اٹھا نہیں جا رہا۔ تو وہ آتی ہیں دوڑتی ہوئی اور وہ سائڈ پر کرتی ہیں اور بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، بد دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتی ہیں، اور اسی لمحے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں بیٹی صبر کر، میں یہ نہیں جانتے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، مجھے اللہ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے، ہم بد دعا نہیں کر سکتے، ہم ان کے ساتھ نرمی شفقت کا رویہ رکھیں گے۔ وہ کفار و مشرکین، انہی کفار و مشرکین میں ایک صفوان بن امیہ ہیں، وہ کفر کی حالت میں آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں آتے ہیں اور ایک آقا علیہ السلام اس دشمن کو، اس کی بھوک اور ضرورت کے باعث ہے وہ دشمن، مگر اس کے باوجود آقا علیہ السلام اس کو 100 بھیڑ بکریاں عطا کر دیتے ہیں، پھر اسی مجلس میں 100 اور بھیڑ بکریاں دے دیتے ہیں، پھر 100 اور دے دیتے ہیں، یعنی ایک ہی مجلس میں بیٹھے ہوئے آقا علیہ السلام اپنے بدترین دشمن کو 300 بھیڑ بکریاں دے دیتے ہیں۔ جب وہ دے دیتے ہیں تو کیا یاد رہے
کہ اس وقت تک صفوان مشرک تھا جب دے رہے تھے، اور وہ حضور کی عطا سے اس قدر متاثر ہوا کہ اس نے اسی لمحے بیٹھے اسلام کو قبول کر لیا۔ اور کیا کہتے ہیں بعد ازاں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، خدا کی قسم میں نے آپ سے بہتر معلم یا آپ کی تعلیمات سے بہتر تعلیمات نہیں دیکھیں۔ اسلام لانے سے قبل اور بعد میں آپ نے کبھی مجھے ڈانٹا نہیں، کبھی مجھے مارا نہیں، بلکہ ہمیشہ مجھ پر رحمت اور شفقت اور محبت کا پیکر بن کر رہے، اور حالت شرک میں بھی اللہ رب العزت کے اس محبوب نے مجھے میری زیادتیوں کے باوجود بھی 300 بھیڑ بکریاں عطا کر دی تھی۔ تو یہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کی وسعت تھی۔ یہاں پر ہمارے ہاں تو محض غلط فہمیوں کی بنیاد پر، محض ذاتی اناد کی بنیاد پر، محض ذاتی نفرت اور دلوں میں چھپی ہوئی کدورت کے باعث ہم اپنے تعلقات کو خراب کرتے ہیں، اور عزت، احترام، ادب، حیا یہ رشتوں میں برقرار نہیں رکھتے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی یہ معاملہ فرماتے ہیں۔ اور پھر آگے ذرا سنیے، وہی صفوان بن امیہ پھر کہتے ہیں خدا کی قسم اللہ کے رسول نے میرے ساتھ عظیم معاملہ فرمایا کہ میں ان کا دشمن تھا، وہ مجھے بھیڑ اور بکریاں دے رہے تھے، آپ مجھے عطا فرماتے گئے، جب آپ میرے لیے سب سے ناپسندیدہ شخص تھے، لیکن آپ نے اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا، اتنا عطا فرمایا کہ مجھے آپ سے محبت ہو گئی، اور اس ساری روئے زمین میں آپ کی شخصیت میرے لیے سب سے زیادہ محبوب ترین شخصیت ہو گئی۔ تو یہ یعنی حضرت صفوان بن امیہ وہ آقا علیہ السلام کے اخلاق کو بیان کرتے ہیں کہ حالت کفر میں انہوں نے میرے ساتھ یہ رویہ رکھا۔ پھر اسی طرح آگے چلتے ہیں، ایک اور واقعہ کہتے ہیں اسی طرح ایک اور موقع پر آپ کے جود و سخا، مہر و کرم اور عفو و درگزر کے نتیجے میں تقریباً پورے قبیلے نے اسلام قبول کر لیا۔ اور وہ کیسے کیا؟ کہتے ہیں یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک آدمی نعوذ باللہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، گھر سے نکلا کہ میں جاؤں گا اور آقا علیہ السلام کو قتل کر دوں گا معاذ اللہ۔ وہ آیا، اس نے تلوار اٹھائی، لیکن آقا علیہ السلام کی شخصیت میں اللہ نے ایک روب رکھا تھا، اس روب کے باعث اس کے ہاتھ سے اس کی تلوار گر گئی۔ جیسے ہی تلوار گری تو آقا علیہ السلام نے اس کی تلوار کو اٹھا لیا، اس کی تلوار کو اٹھا لیا اور پوچھا کہ تم کو اس وقت کون بچائے گا؟ تو کہنے لگا کہ کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن کیا ہوا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی لمحے اپنے نبی رحمت ہونے کے سبب اسے معاف کر دیا۔ اس عفو و درگزر کا اثر اس کے دل پر ایسا ہوا کہ وہ اسی لمحے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا، اور کہتے ہیں کہ جب وہ داخل ہو کر گھر گیا واپس اپنے قبیلے کی طرف، تو اس نے جا کے آقا علیہ السلام کے اخلاق کا یہ واقعہ سنایا کہ وہ مجھے قتل کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے مجھے اس سچویشن میں قتل نہیں کیا، حالانکہ میں انہیں قتل کرنے گیا ہوا تھا، انہیں پتا تھا کہ میں انہیں قتل کرنے ہی آیا ہوا ہوں۔ تو ایسی صورتحال میں، اس صورتحال میں بھی انہوں نے مجھے قتل نہیں کیا، تو گیا جا کے اپنے آقا علیہ السلام کے اخلاق کا تذکرہ کیا، تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے ہی عرصے میں ان کے پورے قبیلے نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ان کے پورے قبیلے نے، بولیے کیا قبول کر لیا؟ اسلام قبول کر لیا۔ تو یہ جو اسلام پھیلا یہ تلوار کے زور سے نہیں پھیلا، یہ سارا اسلام جو پھیلا یہ محبت کی زبان سے پھیلا، اخوت کی زبان سے پھیلا۔ اس لیے کہتے ہیں دلوں کو جو جیت لیتا ہے وہ صرف اور صرف پیار ہے، اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں۔ اقبال نے بھی اس کو کہا، خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ تو یہ اخلاقی رویہ، یہ محبت پر مبنی رویہ، کسی کا ترش کلام، کسی کی بری بات بھی اگر لگ گئی تو تعلق اور حیا اور نسبت کا معاملہ یہ ہے کہ اس کی بات کو درگزر کر کے اس تعلق کو پھر سے نبھایا جائے اور آگے بڑھایا جائے اور رکاوٹیں نہ ڈالی جائیں۔ پھر اسی طریقے سے ایک اور بات بڑی ایمان افروز، اور وہ کن کی ہے؟ عالم، یہ یہودی عالم ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن سلام، یہودی عالم ہیں، ان کا تذکرہ ہے اور بڑا ایمان افروز تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام آفاقی تھا، آپ نے حق کا پرچار کیا، اور جس عظیم اور بے مثال کردار کا مظاہرہ کیا اس نے نہ صرف مشرکین عرب
بلکہ یہود و نصارہ کو بھی بہت زیادہ متاثر کیا۔ آپ جب ہجرت کے موقع پر مدینہ منورہ میں تشریف لائے تو یہود کا بہت مشہور عالم تھا جس کا نام تھا عبداللہ بن سلام۔ عبداللہ بن سلام وہ آپ کی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ بعد ازاں حضرت عبداللہ بن سلام آپ کے سامنے اپنی پہلی حاضری اور اسلام قبول کرنے کا حال ان الفاظ میں بیان کرتے ہیں۔ یعنی وہ عبداللہ بن سلام جو ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہودی عالم تھے اور مشہور یہودی عالم تھے، وہ آقا علیہ السلام کی زیارت کے لیے حاضر ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو بعد میں انہوں نے آقا علیہ السلام کی اپنی پہلی ملاقات کا تذکرہ کیا کہ میری جب پہلی ملاقات ان کے ساتھ ہوئی تھی تو وہ کیسی تھی۔ کہتے ہیں میں گیا، آپ کے ارد گرد صحابہ کرام موجود تھے اور میں نے دیکھا کہ کیا ہو رہا تھا۔ کہتے جہاں لوگ جمع تھے وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کی زیارت کے لیے میں پہنچا، اور جب میری پہلی نظر آپ کے چہرہ انور پر پڑی، واہ 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 واہ، تو میں فوراً جان گیا کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ وہ عبداللہ بن سلام کہتے اور میں نے ان کی پہلی ملاقات میں جو پہلی بات سنی وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے اے لوگو، ایک دوسرے کو سلامتی کی دعا دیا کرو، یعنی کثرت کے ساتھ السلام علیکم کہا کرو، نمبر 1، اور اپنے کھانے میں سے دوسروں کو کھلایا کرو، صلہ رحمی کیا کرو، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کرو۔ اور یاد رکھ لیں صلہ رحمی، حضور سیدی شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری آپ جب صلہ رحمی کی تعریف کرتے اور انہوں نے محدثین کے حوالہ جات کے ساتھ صلہ رحمی کی تعریف کی، صلہ رحمی یہ نہیں ہوتی کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ اچھا کر رہا ہے تو یہ صلہ رحمی ہے، نہیں، یہ تو عدلے کا بدلہ ہے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ دوسرا آپ کے ساتھ زیادتی کرے مگر آپ پھر بھی اس کے ساتھ محبت سے پیش آئیں، دوسرا آپ کے ساتھ بد کلامی کرے، آپ کا مذاق اڑائے، آپ کا استہزاء کرے اور آپ کے ساتھ بد زبانی سے ترش رویے کے ساتھ پیش آئے اور انانیت کے ساتھ پیش آئے، تو ایسے معاملے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ صلہ رحمی کرو، یعنی جو برا کہے اس کے ساتھ اچھا کرو۔ تو کہتے ہیں آقا علیہ السلام صلہ رحمی کی تعلیم دے رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ جب رات ہو جائے اور لوگ سو جائیں تو تم اللہ کی عبادت کیا کرو، یہ کام تم کر لو، اللہ تمہیں پرامن طریقے سے جنت میں داخل کر دے گا۔ تو یعنی آپ اندازہ کریں السلام علیکم کہنا نمبر 1، نمبر 2 دوسروں کو کھانا کھلانا، نمبر 3 صلہ رحمی کرنا، نمبر 4 جب لوگ سو جائیں تو آپ عبادت کریں تو اللہ آپ کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پھر وہی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا رب اور رحمان کی عبادت کرو، دوسروں کو کھانا کھلاؤ، دوسروں پر سلامتی بھیجنے کی روایت اور روش کو پروان چڑھاؤ۔ جب یہ کام تم کرو گے تو اللہ سلامتی کے ساتھ تمہیں جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ آقا علیہ السلام کی تعلیمات، اور آخری واقعہ جو یہاں ذکر کیا گیا ہے آج کے ہمارے لیکچر کا آخری حصہ اور آخری لیکچر اور آخری پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے، اور وہ حضرت زید بن سعنہ، ان کا جو بعد میں صحابی ہوئے ان کا تذکرہ یہاں پر کیا جا رہا ہے، اور یہ بھی ایک نامور یہودی عالم تھے۔ کیا نام ہے جی؟ زید بن سعنہ۔ پھر بولیے کیا؟ زید بن سعنہ۔ یہاں پر ہم نے دیکھا کن کن کی بات ہم نے کی ہے، ثمامہ بن اثال، دوسرا صفوان بن امیہ، تیسرا اس شخص کا جو آپ کو قتل کرنے آیا، چوتھا حضرت عبداللہ بن سلام، اور پانچواں ذکر ہم زید بن سعنہ کا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں جی ایک اور یہودی عالم ہیں اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو باقاعدہ گھر سے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، گھر سے نقصان پہنچانے کے لیے آئے، اور وہ یہ چاہ رہے تھے کہ میں آپ کا صبر ٹیسٹ کروں کہ آپ کے اندر صبر اور برداشت کتنی ہے۔ کہتے ہیں آپ نے نہ صرف اسے معاف فرما دیا، یعنی اس نے آ کے زیادتی کی، آقا علیہ السلام نے بدلے میں معاف کر دیا، معاف فرما دیا، بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ میری جانب سے اسے کچھ تحفہ بھی دے کر آؤ، یعنی وہ گھر سے نکلا آپ کو اذیت دینے، آپ کو اذیت دے بھی دی، آقا علیہ السلام نے معاف کر دیا، اور معاف کر کے اس کے ساتھ ساتھ اگلا کام کیا کیا؟ حضرت عمر کو فرمایا اس کو جا کے کچھ میری طرف سے تحفہ بھی دے کر آؤ۔ زید بن سعنہ جو ایک نامور یہودی عالم تھے، وہ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک نظر دیکھ کر آپ کے چہرے مبارک پر نبوت کی تمام علامات کو پہچان گیا تھا۔
سوائے دو کے جن کی تصدیق فقط دیکھنے سے نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دو میں سے پہلی یہ کہ آپ کسی کی نادانی اور جہالت پر رحمت کا برتاؤ کرتے ہیں۔ میں بہت بے چینی سے یہ بات دیکھنے کا منتظر تھا کہ جب کوئی آپ پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو آپ اس پر صبر کرتے ہیں یا غصے سے پیش آتے ہیں، اور دوسری یہ کہ جو نادانی اور جہالت اور ظلم بڑھتا ہے تو آپ کا صبر بھی بڑھتا ہے یا نہیں۔ میں نے آپ کو آزمایا، آپ ان دو خوبیوں کے حامل ہیں یا نہیں ہیں۔ زید بن ثانہ اپنے ہی سوال کا جواب حضرت عمر کو دیتے ہیں، جنہیں وہ یہ روایت بیان کر رہے ہیں، اے عمر، میں در حقیقت اللہ سے اس کے رب ہونے پر، اسلام سے اپنا دین ہونے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا نبی اور رسول ہونے پر راضی ہوں، اور میں آپ کو گواہ بنا کر اپنی آدھی دولت حضور کی امت کے لیے وقف کرتا ہوں۔ یعنی اب دیکھیے یہ واقعہ توجہ کے ساتھ سمجھیں، میں نے ریڈ کر دیا تاکہ مراکز علم کی کلاسز میں اسی طریقے سے ریڈ ہوگا، مگر اس کے ساتھ اس کو سمجھنا بھی ضروری ہے کہ وہ حضرت زید بن ثانہ وہ آتے ہیں، کہتے ہیں میں نے آپ کو پہلی دفعہ کہیں دیکھا تھا، آپ کے چہرہ انور کو دیکھا تو آپ کے چہرہ انور پر نبی ہونے کی جو علامات ہیں وہ بالکل واضح تھیں۔ یاد رکھ لیں کہ اس زمانے میں یہودی بہت بڑے عالم ہوا کرتے تھے، بہت بڑے عالم، اور ان کے پاس عالم سے مراد مولوی نہیں، یعنی اب یوں سمجھ لیں کہ اس دور کے سائنٹسٹ یہودی ہوا کرتے تھے، اور ان کے پاس اپنی کتاب کا بھی اور جدید سائنٹیفک نالج بہت زیادہ ہوا کرتا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو نبوت کی علامات پڑھ رکھی تھی وہ ساری ہم نے دیکھی آپ کے دو کا مجھے پتہ نہیں چل رہا تھا کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے تو آپ صبر کرتے ہیں یا نہیں، اور نمبر 2 آپ پر کوئی زیادتی کرے تو جیسے جیسے زیادتی بڑھتی جائے آپ کا صبر بڑھتا جا رہا ہے یا کم ہوتا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں یہ دو علامتیں چہرے سے تو نظر نہیں آ سکتی، یہ تو برتاؤ سے آ سکتی ہیں۔ تو کہتے ہیں پھر میں نے ہی خود زیادتی کا نشانہ بنایا اور تشدد کرنا چاہا، تکلیف پہنچانا چاہیے، اور دیکھا کہ آقا علیہ السلام نے صرف صبر ہی نہیں کیا بلکہ جیسے جیسے زیادتی اور جہالت اور ظلم بڑھ رہا تھا اسی طرح آقا علیہ السلام کا جو صبر تھا وہ بھی بڑھتا جا رہا تھا، اور آقا علیہ السلام اس نے سلوک کرتے جا رہے تھے، اور حالات یہ تھے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دین اسلام کو انہوں نے مکمل طور پر قبول فرما لیا تھا۔ تو یہ معزز ناظرین اور معزز حاضرین ہماری آج کی یہ کلاس تھی جس میں ہم نے ان 3 ٹاپکس کو پڑھا، ترجمہ اور تفسیر میں علم کی ضرورت و اہمیت، الفقہ میں ہم نے اوقات نماز کو پڑھا، اور سیرت رسول میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اس کو ہم نے جانا۔ دیکھ لیجئے اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے۔ وادی طائف میں آپ نے کیا کیا، اور کہ وہ جو آپ کو پتھر مار رہے ہیں آقا علیہ السلام ان سب کو کیا کرتے جا رہے ہیں، معاف کرتے جا رہے ہیں۔ اور فتح مکہ کے موقع پر تو آپ نے کمال ہی کر دیا کہ جو آپ کے بدترین دشمن تھے ان کو بھی آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم الطلقاء، جاؤ تم طلقاء ہو، تمہیں معاف کر دیا گیا ہے اور آج تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا، لا تثریب علیکم اليوم، تم سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے گا۔ تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے دلوں میں اتنی وسعت پیدا کریں کہ کسی کی غلطیوں کو، کسی کی کمزوریوں کو، کسی کی کجیوں کو بہر صورت درگزر کرنے کا حوصلہ بنائیں۔ اس بات میں دیکھیے یاد رکھ لیں ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نے ایک خاص میکنزم میں بنایا ہے۔ کچھ کریکٹرسٹک آپ کے اندر ہیں، کچھ جو آپ کے اندر ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے، جو اس کے اندر ہیں وہ کسی اور کے اندر نہیں ہے۔ ہر ایک کی نیچر، ہر ایک کی طبیعت، ہر ایک کا مزاج مختلف ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ اگلا بندہ اپنے مزاج کے بالکل مطابق کر رہا ہوتا ہے، لیکن آپ اس کام کو اپنے مزاج اور سوچ کے مطابق دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کا صحیح کام جو اس کی سوچ کے مطابق بالکل صحیح ہے ہمیں وہ غلط لگ رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی وہ غلط نہیں ہوتا بلکہ وہ کیا ہوتا ہے، وہ ڈیفرنس بٹوین تھنکنگ ہوتا ہے، وہ ڈیفرنس بٹوین یعنی اس کے جو انگریڈینٹس ہیں، اس کا جو مزاج ہے، اس کی جو طبیعت ہے، اس کی جو مٹی ہے، اس کی جو سوچ ہے وہ ہوتا ہے۔ اب انسان کامل طریقے سے، بہتر طریقے سے زندگی وہی گزار سکتا ہے جو اس کو سپیس دیتا ہے اس جملے پر کہ یار وہ اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک کر رہا ہے، میں اپنی سوچ کے مطابق ٹھیک کر رہا ہوں۔ یہ جتنے فرقہ وارانہ فسادات ہیں، مذہبی فسادات ہیں، علماء کرام کے درمیان لڑائی جھگڑے، مناظرے، مجادلے، یہ کلچر ہے، یہ سارا بھی اسی تناظر میں اور اسی سوچ کے اندر ہے۔ اگر ہم محبتوں، اخوتوں اور آقا علیہ السلام کی سیرت
طیبہ کے انوار سے خیرات لیں تو یقینی طور پر ہم ایک بہتر زندگی گزار سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ اوپننس اور یہ رویہ اور یہ مزاج اور یہ کھلا اخلاق، یہ اس کی مکمل خیرات عطا فرمائے۔ کھڑے ہو جائیے، درود و سلام پڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ آج کی اس محفل کا اختتام کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ادھر آ جاؤ، دعایت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جن کو دھوکے سے کوفے بولا یا، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ ہم، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، جس نے حق کربلا میں ادا کر دیا، اپنے نانا کا وعدہ وفا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، گھر کا گھر سب سپرد خدا کر دیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ یا رسول اللہ، تیرے در کی فضاؤں کو سلام، گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وصحبہ وسلم، اللہم انکا انت السلام و منک السلام و علیک یرجو السلام، حینا ربنا بالسلام وادخلنا جنت دار السلام۔ باری تعالیٰ ہم نے تیرے اور تیرے محبوب کی رضا کے لیے یہ مراکز علم جو ہمارے قائد شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں، اپنے علاقوں میں مراکز علم قائم کرنے کا حکم دیا، اس کے تحت ہم نے آج اس کی 8ویں نشست الحمدللہ تیری توفیق سے منعقد کی۔ باری تعالیٰ اس ساری ایفرٹ کو، آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، سنانے کو، دیکھنے کو، دکھانے کو، باری تعالیٰ سارے عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ باری تعالیٰ اس عمل کے صدقے میں اپنی رضا عطا فرما۔ باری تعالیٰ اس سارے عمل کا ثواب آقا علیہ السلام کی پیاری بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً محبتاً نذرانتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے پاک وسیلہ جلیلہ سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج کے دن تک جتنے مسلمین مسلمات مومنین مومنات اس دنیا سے چلے گئے، باری تعالیٰ سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ باری تعالیٰ ہمارے خاندان میں جتنے بزرگ بڑے چھوٹے بڑے باری تعالیٰ دنیا سے چلے گئے، سب کی روح کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ حاضرین اور ناظرین بالخصوص باری تعالیٰ ان کا عزا و کرم میں جو دنیا سے چلے گئے سب کی روحوں کو اصال کرتے ہیں، قبول فرما۔ سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اور باری تعالیٰ بالخصوص آج کی اس مجلس کا ثواب باری تعالیٰ سید الشہداء امام عالی مقام باری تعالیٰ امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کی روح پاک کو پیش کرتے ہیں، باری تعالیٰ قبول فرما۔ شہدائے کرب و بلا کے درجات کو مزید بلندی عطا فرما، ان کے ذکر کو، عظمت کو مزید رفعت اور بلندی عطا
فرما، اور ہم سب کو ان کی نسبت میں ان کے تعلیمات کے مطابق دنیا کے ایام کو گزارنے کی توفیق عطا فرما، سب کے والدین کو سلامتی عطا فرما، سب کے بچوں کی خیر فرما، وطن عزیز پاکستان پہ کرم فرما، وطن عزیز پاکستان کو مصطفی انقلاب کا گہوارہ بنا، مصطفی معاشرے میں تبدیل فرما، سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو عمر خضر عطا فرما، اور تمام ناظرین باری تعالیٰ جس نے دعا کے لیے کہا سب کی دعاؤں کو قبول فرما، سب کی حاجات کو پوری فرما، مشکلات کا خاتمہ فرما، پریشانیوں کا خاتمہ فرما، اور ہم سب کو اپنے اور اپنے محبوب کے پاک در اور گھر کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ علی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، وصلی اللہ تعالیٰ علی حبیب خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔